اب لڑکے میں کیا دیکھا جائے؟ اب لڑکے میں دیکھا جائے گا کہ وہ دیندار ہو، بااخلاق اور وسیع النظر ہو، دور تک دیکھنے والا ہو، فکر کرنے والا ہو، اولاد کی، بیوی کی، معاشرے کی ضروریات ساری پوری کر سکتا ہو، اہل خانہ کو نیکی کی رغبت دلانے والا ہو، اہل خانہ کی کفالت کرنے کا اہل ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے، گھر میں رزق حلال کما کے نہ لا سکتا ہو، اپنی بیوی بچوں کی اچھی نشو و نما کے لیے مناسب ان کو روٹی کپڑا مکان ہی نہ دے سکتا ہو۔ یہ چیزیں دیکھیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر احسان کرنے والا ہو، ٹھیک ہے نا، گھر کے اندر احسان کرنے والا، یہ نہیں کہ بخیل ہے، ہاتھ روکا ہوا ہے، خرچ ہی کچھ نہیں کرتا اولاد پر، بیوی بچوں پر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ظلم و تشدد سے پرہیز کرنے والا ہو، برداشت کرنے والا ہو۔ اگر مشہور ہے کہ ظلم و تشدد کرنے والا ہے، کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو تین اس نے حضور کو صحابہ بتایا، وہ حدیث بھی آگے آئے گی، تو کہ میں کرنا چاہتی ہوں تو میں کس کے ساتھ کروں؟ ایک مرد کی جب بات کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو کبھی بھی اپنے کندھے سے ڈنڈا نیچے ہی نہیں رکھتا، یعنی وہ تو ہر وقت لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اگر کرو گی تو وہ تو بیمارے کا تشدد کرے گا۔ دوسرے حضرت امیر معاویہ تھے، اور اس وقت یہ اتنے زیادہ صاحب ثروت مالدار نہیں تھے، حضور نے فرمایا وہ تو کنگال ہے۔ تیسرے کے جب نام لیا وہ حضرت زید تھے، حضور نے فرمایا ہاں ان کے پاس مال بھی ہے، وہ تمہاری اچھا خیال رکھے ہیں، تمہیں کھلائے گا پلائے گا، اس کے ساتھ کر لو، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے حضور اسلام نے لڑکے میں یہ کوالٹیز دیکھی، دیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لڑکا بڑا غصیلا ہے جی، جلال میں آ رہا ہے تو کوئی ٹھیک ہے، اپنا غصہ سنبھال کے رکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں دیکھی جائے لڑکے کے اندر ظلم و تشدد کرنے والا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ، اللہ کی امانت کے طور پر نکاح کے ذریعے تم نے انہیں حاصل کیا۔ نکاح خدا کی امانت ہوتا ہے، تم نے خدا کے ساتھ ایک وعدہ کر کے قول اور قرار ایجاب اور قبول کر کے اللہ کی امانت کے طور پر ان کو لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ، اور اس اللہ کی امانت یعنی نکاح نے عورتوں کے فرج تمہارے لیے حلال کیے، وہ اللہ کے کلمہ کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئے۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ، عورت کا رزق تمہارے ذمہ ہے۔ وَكِسْوَتُهُنَّ، ان کا لباس وہ تمہارے ذمہ ہے، بالمعروف، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑی اچھی طریقے کے ساتھ انہیں کھانا کھلائیں، اچھا لباس پہنوائیں، ان کی کفالت کریں، ظلم نہ کریں، تشدد نہ کریں، کہ اللہ کے وعدے کے ذریعے وہ تمہارے عقد میں آئی۔ تو یہ چیزیں اس پہ دیکھی جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے نا مصر سے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں آئے۔ وہاں پر آپ جب داخل ہوئے تو ایک کنواں تھا، اور وہاں پر مختلف لوگ کنویں سے پانی بھر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیاس لگی، اس کنویں کے پاس گئے، پانی پینے کے لیے بڑا رش تھا، انہوں نے وہاں سے پانی نکال کے پیا۔ دیکھا کہ دو بچیاں وہ بڑی ایک سائڈ پہ علیحدہ ہو کے کھڑی ہیں، لوگ پانی بھر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے گئے۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 23 سے 27 تک آپ اس کو اسٹڈی کیجئے گا گھر جا کے۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان سے جا کے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم یہاں سے پانی کیوں نہیں پلا رہی، اپنے لیے کیوں نہیں لے رہی اور اپنے جانداروں کے لیے کیوں نہیں لے رہی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے حضرت شعیب علیہ السلام، اور وہ اتنی سکت نہیں رکھتا کہ یہاں سے پانی لا کے نکالے، یہ لوگ طاقتور ہیں، یہ نکال لیں گے تو بعد میں پھر جب یہ چلے جائیں گے تو ہم بعد میں نکالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں تمہاری پہلے مدد کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اچھے جسم کے تکڑے جسیم انسان تھے، طاقتور جسے والے آدمی تھے، ان سب کو وہاں سے بھگایا، پانی کھینچا کنویں سے، ان کی ساری بکریوں کو پانی پلایا موسیٰ علیہ السلام نے، اور ان کو گھر کے لیے بھی پانی گھڑوں میں ڈال کے دیے۔ وہ دونوں بہنیں وہاں سے چلی گئی، انہوں نے جا کے باپ نے کہا جلدی آ گئی ہو؟ انہوں نے کہا آج ایک بندہ وہاں پر آیا تھا اور وہ قوی امین تھا۔ یہ سورہ قصص ہے، دو کوالٹیز اس کی ان بیٹیوں نے باپ کے سامنے بیان کی، ایک قوی، دوسرا امین تھا۔ قوی ایسے تھا کہ سب کو دور بھگا دیا، اکیلے نے ہماری ساری بکریوں کے لیے کنویں سے پانی نکالا، اور امین اس لیے کہ ہماری مدد بھی کی اور اس کی نگاہ بھی ہمارے بارے میں نہیں بھٹکی، اتنا امانت دار تھا۔
جب باپ شعیب علیہ السلام نے یہ بات سنی، انہوں نے بیٹیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو تو فوری بلا کے لاؤ، جس میں یہ 2 کوالٹیز ہوں، وہ اس قابل ہے کہ میرے گھر کا داماد بنے۔